ویلکم بیک ٹو شو۔ اب ملکی سیاست کی بات کریں تو وہاں پر سول نافرمانی تحریک کا اعلان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 14 دسمبر کو کیا تھا، اور اس کے بعد اس موضوع پر مسلسل بحث جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسفزئی نے اس تحریک کو مؤخر نہ کرنے کی بات کی، اور ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں یہ تحریک بلا تعطل جاری رہے گی۔ دوسری جانب محمود خان اچکزئی، جو ان کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اس تحریک کو مؤخر کرنے کی اپیل کی تھی، جس سے سیاسی منظرنامہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی اس تحریک کے حوالے سے مختلف بیانات دے چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تحریک عمران خان کے فیصلے کے مطابق چلائی جائے گی۔ جی ہاں، اب یہ جس طرح سے آپ کو حسنین نے بتایا کہ 14 تاریخ کی کال تھی، آج 16 تاریخ ہے، لیکن سوالات اب یہ بھی اٹھ رہے تھے کہ 14 تاریخ کو یہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے، کیا اس کو مؤخر کیا جائے گا، کیونکہ مذاکرات کی ایک بعض گشت بہت زیادہ ہے کہ شاید مذاکرات ہو جائیں، اور مذاکرات کے حوالے سے پہلے 5 رکنی کمیٹی تھی، اب 7 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ اور سوال پھر یہ بھی اٹھ رہا ہے اس کے ساتھ کہ اب جس طرح سے فیض حمید کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں چارج شیٹ کرنے کے حوالے سے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے موقف میں تھوڑی سی نرمی آئی ہے، اور وہ پھر مذاکرات کی طرف جو ہے وہ آگے فارورڈ ہوئی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اب مذاکرات ہو جانے چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ سوال حسنین یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ پہلے جس طرح سے پی ٹی آئی نے صرف ایک راگ الاپا ہوا تھا کہ ہم بات کریں گے صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے، ٹھیک، کیونکہ حکومت جو ہے وہ صرف ایک ڈمی ہے۔ میرے خیال ان کے ساتھ نا آپ کی بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے مجھے وہ یاد آ گیا، وہ کیا کہتے ہوتے، ایک وہ کہانی تھی شیر آیا شیر آیا، تو جب ایکچوئل میں شیر آ گیا تو کوئی بھی نہیں ان کے ساتھ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے 1.5-2 سال، یہ بڑا اس پروسیس کو سال ہو گیا لنگر آن کرتے ہوئے۔ گورنمنٹ کہہ رہی تھی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم ان سے مذاکرات کریں گے جو ان کو ہینڈل کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں اب ہم نے نہیں کرنے۔ پہلے سے ہم نے یہ باتیں سنی تھی، پی ٹی آئی یہی کہتی تھی کہ ایک ڈمی ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ ہیں کون، مذاکرات تو انہی سے ہوں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے۔ لیکن ایٹ ونس ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے مان گئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس وقت جو ہے اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ شاید پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کی مشکلات میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح سے اب یہ جو ٹرائل کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر مذاکرات ہو جاتے، جس طرح سے خود پی ٹی آئی کے کچھ رہنمائی کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، حکومت نے بھی کہا ہونے چاہیے، ٹیبل ٹاک ضروری ہے، لیکن اب ان مذاکرات کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ جس طرح سے تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں اداروں کو بھی اور لوگوں کو بھی، اب آپ انہی لوگوں کے ساتھ، انہی ڈمی کے ساتھ جن کے پاس اختیارات آپ کہتے تھے نہیں ہیں، انہی کے ساتھ کیسے آپ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بہت سارے حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں، جو لوگ تجزیہ نگار ہیں یا پھر کچھ دورس خبریں دے رہے ہیں، کہ ان کے مطابق فیض حمید صاحب کی جو چارج شیٹ ہے اس کے بعد ماحول ڈیفرنٹ ہوا ہے، اور فیض حمید صاحب کی چارج شیٹ کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ اس کے تانے بانے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ بھی مل رہے ہیں۔ کیونکہ وہی بات ہے کہ یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے، ایک پوری پارٹی انوالو ہے اس ساری صورت میں۔ ہو سکتا ہے کہ اس چارج شیٹ کے بعد آپ کو خان صاحب بھی ملٹری کورٹس میں مقدمے بھگتتے ہوئے نظر آئیں، اور اسی وجہ سے شاید خان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ اب مذاکرات آپ کریں اور گورنمنٹ سے ہی کر لیں، کم از کم کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لیول پہ بات چیت ہو رہی ہو، چاہے گورنمنٹ لیول پہ ہو، تاکہ کچھ ریلیف مل سکے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ تو ضرور ہے، پوائنٹ یہ بھی ہے، اور یہ بھی پوائنٹ ہے کہ پھر اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو پھر اس کا ٹی او آرز کیا ہوں گے، ان کی مذاکرات کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، کس ایجنڈے پر بات کی جائے گی؟ کیونکہ جو ایجنڈا پی ٹی آئی کا ہے، عمران خان کو باہر نکالنا، قیدیوں کی رہائی، تو وہ تو شاید حکومت نہیں مانتی، اور اس کے اوپر وہ مانے گی بھی نہیں۔ لیکن اب ایک تو کمی آئی ہے اس میں، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ہمارے یہ 3-4 مطالبات مانیے، کہ الیکشن کے اوپر جو دھاندلی ہوئی اس کے حوالے سے بات کریں، پھر جتنے بھی رہنما ہیں جو گرفتار ہیں ان کی رہائی کا عمل۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے نہیں، ہم یہ بیگیج پیچھے چھوڑیں گے، ہم کوئی بھی مطالبہ نہیں لے کے آتے۔ ان کا سب سے بڑا مطالبہ تو یہ تھا کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کرے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم مطالبات کے بغیر ٹیبل میں آتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کہتی ہے یہ ابھی بھی بغیر ٹیبل کے نہیں آتے، کیونکہ انہوں نے ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے سول نافرمانی کی۔ پہلے آپ وہ کال بھی واپس لیں، اس کے حوالے سے عوام کو ایڈریس کریں کہ ہم کسی قسم کی سول نافرمانی کی طرف نہیں جا رہے، ہم صرف گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں، ہو سکتا ہے کہ ہماری برف پگھل جائے۔ سو یہ تو چیزیں ہیں کہ ٹیبل کے اوپر آنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی اپنی شرائط پیچھے رکھنی پڑیں گی، اور ظاہر ہے سب کو ایک ایک سٹیپ پیچھے ہونا ہوگا، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے فائدہ ہے، کسی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کا فائدہ نہیں ہے، ہم سب کا، کیونکہ ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک سٹیبلٹی آ جائے۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم اس سے پہلے کے سیگمنٹ ڈسکس کر رہے تھے، جو بیسک نیسیسریز ہیں لوگوں کی، جو اصل کے جو ایشوز ہیں، کیونکہ نان ایشوز کو ایشوز بنایا جاتا ہے، جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، اور یہ آپس میں جو چپکلش ایک چلی ہوئی ہے حکومت کی اور پی ٹی آئی کی، بالکل ایسے ہے۔ اور غزل اس کے اوپر بات ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسفزئی صاحب، رہنما ہیں، سینئر رہنما پاکستان تحریک کے۔ شوکت صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے اگر ہم سول نافرمانی کی بات کریں تو اس کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ
दिसंबर के बाद कोई कॉल भी आ सकती है, सिविल नाफरमानी का आगाज़ भी हो सकता है। उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्या सिविल नाफरमानी की तरफ मामलात आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आपने भी मेरे ख्याल है इसके हक़ पे बात की है कि बानी की कॉल है तो इसके ऊपर अमल होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बानी इमरान खान ने तो बिल्कुल कहा था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पार्टी की लीडरशिप थी उन्होंने खान साहब को मुज़ाकरात पे राजी किया और फिर कमेटी बनवाई, और वो कमेटी अभी तक जो है वो मुज़ाकरात का इंतजार कर रही है। तो ये मेरे ख्याल से 1-2 दिन हो सकता है कि वो उस पर काम करे, और उसके बाद फिर नया तारीख की अनाउंसमेंट होगी खान साहब की तरफ से। अगर मुज़ाकरात होते हैं, बात आगे बढ़ती है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ती है तो फिर कोई नया लाएमल जो है उसका फिर ऐलान होगा। तो फिलहाल तो यही सूरत हाल है। अच्छा शौकत साहब, तो अभी आप ये कह रहे हैं इसका मतलब कि अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए? देखिए, हुकूमत की तरफ से कोई खास रिस्पांस नहीं आ रहा, और ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना मैं समझता हूँ कि हरकत है गवर्नमेंट की तरफ से, कि अभी तक वो कहती रही कि जी कुछ भी नहीं, ये लोग सियासी नहीं है, मुज़ाकरात नहीं करते हैं। जब मुज़ाकरात के लिए राजी किया खान साहब को, तो अब ये जो है ना टाल मटोल कर रहे हैं और ये समझते हैं कि शायद तहरीक इंसाफ कमजोर हो गई है। देखें, ये मैं आपको हम सारे पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान में मौजूद है। वरना ये लोग तो सारे चले गए हैं, ये तो बाहर रहते हैं सारे, सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं। आप देखें, मामूली हिसाब से कम अज कम आपको पता है कि काफी लोग जो है इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, लाखों। और अगर जो $33 बिलियन अगर पाकिस्तान को आते हैं उसके सूरत में, रेमिटेंसेस की सूरत में, तो $33 बिलियन में अगर कुछ वहाँ के जो लोग हैं ओवरसीज 7-8 बिलियन उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट भी देखें या वो आते जाते हैं, तो ये तकरीबन कोई $40 बिलियन बनता है। अगर देखें सिर्फ एक यूके के हिसाब लगा लें आप, यूके में जितने लोग हैं वहां से तकरीबन 2.5-3 बिलियन पाउंड आते हैं हर सालाना। तो अगर वहां आपको पता है 90% लोग जो है वो पीटीआई और इमरान खान के साथ हैं, बल्कि 99 पॉइंट। तो अगर वो आधे भी कर दें और 2-2.5 या 1.5 बिलियन पाउंड्स वहां से रुक जाएं, इसी तरह यूरोप से, इसी तरह, तो अगर ये $40 बिलियन ना भी रुके ना, $5 बिलियन भी रुक जाए, तो कितना नुकसान है पाकिस्तान का। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट इसको क्यों इतना लाइट ले रही है और क्यों इतना गफलत का मुजाहरा कर रही है। एक बंदा बार बार, क्योंकि वो सख्त स्टेप है ना, वो सख्त स्टेप लेने से पहले वो बार बार कह रहा है कि आए बैठे बात करते हैं, और बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। अच्छा यूसुफ जी साहब, आपकी जो क्योंकि वॉइस है बड़ी सेंस समझी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, आप जब भी बात करते हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक नज़र आती है। पिछले 1 साल से गवर्नमेंट तो ये ट्राई कर रही थी कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करने की कोशिश की जाए, मुज़ाकरात करने की कोशिश की जाए। उस वक्त आप टेबल पे नहीं आ रहे थे, अब जब आप टेबल पे आ रहे हैं तो गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रही, वो कह रही है कि सिविल नाफरमानी की जो तलवार है आपने लटकाई है इसको भी हटाएंगे तो फिर उसके बाद आके मेज़ पे बैठेंगे। सो ये मामलात क्या है? पहले आपकी तरफ से लिंगर ऑन थे, अब गवर्नमेंट की तरफ से, सो ये तो और ज़्यादा डेडलॉक नहीं पैदा हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है ना, वो आज भी समझता है कि इस हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, और हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो बिल्कुल फजूल किस्म के मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि इनके पास इख्तियार ही नहीं है। वो बार बार कहता रहा, लेकिन पार्टी की तरफ से जो हम जैसे लोग बार बार की ख्वाहिश थी कि जी गवर्नमेंट अगर मुज़ाकरात की बात करती है तो हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, और वो यही कहता रहा कि इस हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। लेकिन उनको राजी किया, और आपको पता है इमरान खान को राजी करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद उन्होंने कमेटी बनाई, बड़े संजीदा लोगों की कमेटी बनाई, और उन्होंने कहा ठीक है आप मुज़ाकरात कर लें और आपने जो फैसला किया मुझे मंजूर है। तो मेरे ख्याल से ये आप देखें, उमर अयूब साहब है उसमें, असद कैसर साहब हैं, और उसमें हामिद रजा साहब है, अब्बास साहब है, ये ऐसे लोग हैं ना, ये बड़े पॉलिटिकल संजीदा, बल इनकी बात मानी भी जाती है। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि खान साहब इस पर राजी हुए, उन्होंने कमेटी बना ली। अब देखिए, जिद जो होती है वो हमेशा अपोजिशन करती है, गवर्नमेंट जिद नहीं करती है, क्योंकि आप ठीक है, आपके पास रियासत की ताकत होती है, आप सब कुछ कर सकते हैं,
لیکن یہ ایک وہ زمین تو نہیں ہے نا بنانا ریپبلکن، یہاں آئین قانون سب کی تو دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک اس مشکل میں اگر $3 بلین بھی رک جائے اس ملک کے لیے تو کتنا نقصان ہوگا، اتنا تو آپ کو پورا IMF کے آگے اتنا جھکاؤ کر کے اچھا شوکت صاحب، جیسے آپ نے یہ بات کی ہے کہ جس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات آپ کو فضول قسم کے لگ رہے ہیں، اگر جو بھی ہوئے، حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے TORs کیا ہوں گی، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر عمران خان صاحب ویٹو ہی نہ کر دیں۔ اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کا بھی ریفرنس دے رہے شوکت صاحب کہ اس وقت بھی آپ نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ چلے تھے، لیکن اینڈ وقت پہ آ کے بانی نے منع کر دیا اور آپ نے آگے کوئی بات نہیں بڑھائی۔ نہیں دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم کے تو ہم خلاف تھے، اور آج آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا کیا مسائل ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان جو ہے اسی 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد جو ہے احتجاج کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو ہم نے تو دیکھیں ان کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم پہ تو ہم نے کوئی ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تھا، ہم تو ان کو روک رہے تھے کہ جی آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے۔ آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک دیکھ مذاکرات کی بات ہے نا، ہم جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، دیکھیں احتجاج بھی ہو، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر یہ بہانہ گورنمنٹ بناتی ہے کہ جی انہوں نے 7 نافرمانی کی تاریخ دی ہے، لیکن 7 نافرمانی کی تاریخ جو ہے وہ تو رک سکتی ہے نا، مذاکرات شروع ہو جائیں گے وہ آٹومیٹیکلی رک جائے گی۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ مذاکرات بھی ہوں گے اور ساتھ احتجاج بھی ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ انگیج نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی یہ تو دیکھیں، اگر اساتذہ کی بات آپ نہ مانیں تو وہ بھی احتجاج پہ نکل آتے ہیں، کوئی ملازمین سرکاری ہوتے ہیں وہ بھی نکل آتے ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں، پھر یہ کہنا کہ جی انہوں نے شرائط رکھی، ہم نے کیا شرائط رکھی ہے؟ ہم نے تو ایجنڈا دیا ہے نا کہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، آگے ہمارے ساتھ بات کریں، ہمیں قائل کریں۔ لیکن اچھا رول آف لا کی بات کی ہم نے کہا کہ رول آف لا ہو جائے اس ملک کے اندر، ہم نے کہا کہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے یہ ختم کی جائے، یہ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، پولیٹیکل ورکروں کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے، بے گناہ لوگوں کو آزاد کرے۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ 80 ورکروں کو انسداد دہشتگردی عدالت میں جج کہہ رہا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا ہے، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو کہاں ہے آئین قانون؟ یہ کیسا ملک چلایا جا رہا ہے؟ تو اسی لیے ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آئیں اس ملک کے ساتھ مذاق اور نہ کریں، جتنے طاقت کے زور پہ آپ نے چلانا تھا چلا لیا، اب آگے جا کے مشکلات بڑھیں گی۔ اگر آپ $3-4 بلین کے لیے آپ IMF کے آگے جھکتے ہیں، اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں، تو اگر یہ ریمیٹنسز کم ہو گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ملک کو نظام کو کیسے چلائیں گے؟ شوکت صاحب مجھے 30 سیکنڈز میں بتائیے گا، ہمارے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے، کہ فیض امیر صاحب کی جو چارج شیٹ ہے اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ متحرک نظر آئی ہے مذاکرات کے حوالے سے، تو کیا کہ خدشہ ہے ایسا کہ خان صاحب کو ملٹری کورٹس میں لے کے ان کا وہاں پہ جا کے مقدمہ؟ فیض امیر صاحب کا جو تعلق ہے وہ فوج سے ہے، اور وہ فوج کا جو اپنا معاملہ ہے اندرونی، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سرگرم ہوئے، نہیں، یہ ہماری کوشش رہی تھی، چونکہ یہ بڑا سٹیپ ہے اس کا، یہ جو 7 نافرمانی ہے نا، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے۔ تو ہم نے مجبور کیا ہے خان صاحب کو، جو ہمارے لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا خان صاحب سے کہ ایک موقع دیں ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی ہے تو ان کی اپنی مرضی، پوری پاکستان دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ پہلے کہتے تھے مذاکرات، کل تک تو کہتے تھے مذاکرات، آج جب ان کو یہ اندازہ شاید ہو رہا ہے کہ 26 نومبر کو ہم نے ان کو ناکام بنا دیا، ان کو ہم نے بھگا دیا، مار دیا، تو ان کے یہ خیال ہے کہ لوگ دوبارہ نہیں نکلیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، لوگ نکلیں گے بھی۔ اور اگر خان صاحب نے 7 نافرمانی کی کال دی تو کم از کم جو باہر بیٹھے لوگ ہیں نا، وہ عمران خان کی آواز پہ شوکت یوسف صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، صبح کی سوچ پہ بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ شوکت یوسف زئی صاحب موجود تھے۔ ایگزیکٹلی، اور وہ یہی کہہ رہے تھے جس طرح سے بیرسٹر گوہر نے بھی کہا کہ اب 9 مئی کی بھی دھول بیٹھنی چاہیے اور باتیں آگے بڑھنی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ آپ کا بھی فیوریٹ ہے، کرکٹ کے اوپر۔ اسٹے ود اس۔